امجد افسر صدر تقریب، کسان کونسلر چیئرمین SMC سردار منصف صاحب، صدر انجمن تاجران ریڈا لالا نثار صاحب اور اکرام کاشر صاحب، میرے بھائی بابر صاحب اور انتہائی معزز و محترم پرنسپل صاحبہ، معزز سٹاف، باہر سے آنے والی میری معلومات بہنیں بیٹیاں اور تمام شرکائے محفل، میری عزیز طالبات بچیاں، السلام علیکم۔ آج کی اس پروکار تقریب کا مقصد ہم سب پر عیاں ہے۔ یہ اینول ریزلٹ اور پرائز ڈسٹریبیوشن تقریب ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ انتہائی مقدس اور فضیلت والا مہینہ ہے اور انتہائی مقدس محفل سجی ہوئی ہے، تو سب لوگ ایک مرتبہ میرے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج کی اس تقریب کے بارے میں جس طرح میرے سے پہلے آنے والے لوگوں نے اظہار کیا، انتہائی اچھی تقریب، بہت اچھا پروگرام، اتنا اچھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میری سوچ سے باہر۔ تمام آئٹم اتنے اچھے تھے، تلاوت سے لے کے آخری سپیچ تک ہر چیز میں بغور سنتی رہی ہوں۔ اتنا مناسب الفاظ کا چناؤ کیا گیا کہ میں ایک غلطی بھی نہیں نکال سکی۔ تلاوت کلام پاک کا میں بغور میں سنتی رہی ہوں۔ آپ یقین کریں کہ تمام رولز کو فالو کرتے ہوئے جس بچی نے تلاوت کی، اس نے تمام رولز فالو کیے آیات میں۔ میں جہاں بھی جاتی ہوں میں یہ چیز بڑی نوٹ کرتی ہوں۔ باقی ہر چیز، ہر آئٹم اتنا خوبصورت تھا، نیشنل اینتھم سے لے کے کشمیری اینتھم تھا، اور جو ٹیچرز کے لیے ایک سانگ تھا، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ میں ایک ایک چیز کے بارے میں اگر بیان کروں تو یہ نہ بیان کروں تو زیادتی ہوگی، لیکن یہ کہ نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کو روزہ بھی ہے، اور سارے خصوصاً بچے جنہوں نے اتنی محنت کی ہے صبح سے، پتہ نہیں کب ہم لوگ تو لیٹ آئے 10 بجے، وہ یقیناً صبح 7 بجے کے ادارے میں ہیں، تو بچوں کو بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، مجھے ان کا بہت احساس ہے۔ میں محترمہ سعدیہ صاحبہ اور ان کے تمام سٹاف کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام رتب کیا، اتنے اچھے طریقے سے بچیوں کو تیاری کرائی، اتنے اچھے طریقے سے کرائی کہ میں یاد رکھوں گی اس پروگرام کو، اور جو بیٹھے ہوئے لوگ پنڈال میں وہ بھی میرے خیال میں ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں گے، اس پروگرام کو یاد رکھیں گے، کیونکہ اتنے دور دراز اس علاقے میں ایسا پروگرام، اور میں آج ہی نہیں آئی ہوں، میں اس سے پہلے بھی اس ادارے کا وزٹ کر چکی ہوں۔ بہت ساری کمی کوتاہیاں سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن انتہائی کم سہولتوں کے باوجود اتنا اچھا پروگرام پیش کرنا اور بچیوں کو تیار کرنا، اور اتنا بڑا گراؤنڈ انہی دنوں میں یہ بنا ہے، پہلے یہ نہیں بنا ہوا تھا، میں یہاں آئی تھی۔ میں اس پر بھی صدر معلمہ صاحبہ کو مبارکباد دیتی ہوں اور تمام سٹاف اور صدر معلمہ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ادارہ اسی طرح ترقی کرے گا اور مزید پھیلے گا، پھولے گا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اتنے اچھے پروگرام میں مدعو کیا۔ کافی دنوں سے یہ مجھے بلا رہی تھی کہ آپ آئیں، میں نے کہا آپ جب بھی کہیں گی میں ضرور حاضر ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو سٹاف کے حوالے سے اکرام کاشر صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارے سرکاری اداروں میں، آپ نے ابھی یہ سرکاری ادارہ اس کے پروگرام میں آپ شامل ہوئے ہیں،
آپ دیکھیں کہ یہاں آپ کو کوئی کمی نظر آئی ہے، اگر کوئی کمی نظر آئی ہو تو مجھے بتائیں، وہ میں دور کروں گی۔ باقی اگر سنی سنائی باتیں آپ کریں گے کہ فلاں جا کے فارن میں بیٹھا ہوا ہے، فلاں یہ بات ہوتی تھی، وہ ہوتی تھی، ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہے تو میں یہ ہوں، ابھی آپ سٹیج پہ آئیں، مجھے بتائیں، میرا کام ہے آپ کی شکایت کو دور کرنا، آپ کا شکوہ دور کرنا۔ آپ بالکل، آپ کو اگر کسی ادارے کے بارے میں شکایت ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہوں، میں باغ میں ہی رہتی ہوں، آفس میں بھی ہوتی ہوں پورا دن۔ ابھی آپ لوگوں کے درمیان ہوں، جس کسی بندے کو پنڈال میں بیٹھے ہوئے میری بہنیں، میرے بھائی جتنے بھی بیٹھے ہوئے کسی ادارے کے بارے میں کوئی شکایت ہو مجھے بتا سکتے ہیں، اس کا حل میں کروں۔ بچیوں کی تعلیم کے بارے میں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، جو ملک تعلیم کے اوپر توجہ دے گا وہی قوم ترقی کرے گی، وہی ملک ترقی کرے گا۔ جو ملک تعلیم میں پیچھے ہے وہ ترقی میں بھی پیچھے ہے۔ نیپولین نے کیا خوب کہا ہے کہ تم مجھے پڑھی لکھی بیٹیاں یا مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ اور ایک پڑھا لکھا جو مرد ہے وہ ایک فرد ہوتا ہے، اور جو ایک بچی پڑھی لکھی ہوتی ہے یا ایک عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ پورے کنبے کی کفالت کرتی ہے اور پورے کنبے کو تربیت دیتی ہے۔ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے اور ایک عورت کی تعلیم پورے کنبے کی تعلیم ہے۔ اور فیمیل کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ فیمیل کے لیے اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ جب ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھی بیٹی بنوں، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے میں اچھی بہن بنوں، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے میں اچھی بیوی ثابت ہو جاؤں، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے میں اچھی ماں بنوں، پھر وہ جب جاب میں آتی ہے اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں یہاں بھی اچھا کردار ادا کروں اپنے شعبے میں، اور اگر زندگی کے ان میں سے کسی ایک شعبے میں بھی وہ پیچھے رہ گئی تو اس کے کردار پر دھبا لگ جاتا ہے۔ اس لیے فیمیل کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ میں سب سے گزارش کرتی ہوں یہاں بیٹھی ہوئی کہ جو فیمیل ہیں جو ملازمت کر رہی ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا کریں، اکثر بیچاری وہ پریشان ہی ہوتی ہیں۔ اور فیمیل کے لیے میں کہتی ہوں کہ جتنا ہو سکے بچیوں کی تعلیم ہی نہیں بلکہ ان کی تربیت پر توجہ دیں۔ اگر بچوں کی یا بچیوں کی تربیت نہ ہو تو خالی تعلیم حاصل کر کے وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم کا مطلب ہے ادب سیکھنا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں کھڑی رہوں، میں ایک ایک پروگرام کے بارے میں مزید تفصیل سے بیان کروں، لیکن سارے لوگوں کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو میری بہنیں میرے بھائی سب کے چہرے اترے ہوئے، وقت کی کمی کے باعث میں اس طرح سے بات نہیں کر سکتی۔ تو میں اتنا کہتی ہوں محترمہ پرنسپل صاحبہ سے اور ان کے سٹاف سے اور میری بچیاں جنہوں نے اتنی محنت سے پروگرام تیار کیا، تو یہ جو مائک کی وجہ سے ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے آپ کو مشکلات پیش آ رہی تھی، بار بار میڈم اٹھ کے پیچھے جا رہی تھی، سارے لوگ پریشان تھے، تو میں آپ کے لیے انشاءاللہ ساؤنڈ سسٹم بھیجوں گی۔ وہ اس لیے کہ یقیناً یہ آپ نے کہیں سے لایا ہوا ہے تو وہ آپ کا اپنا ہوگا۔ اور میڈم سعدیہ کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ وہ انتہائی محنتی، لائق اور ہنر خاتون ہیں، اور آپ لوگوں سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میڈم سعدیہ سے استفادہ حاصل کریں، اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں۔ کون کہتا ہے کہ سرکاری اداروں میں پڑھائی نہیں ہوتی؟ جس طرح میں نے پہلے پوچھا ہے کہ کوئی شکایت ہو مجھے بتائیں، ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں ہماری NTS کر کے ٹیچرز آ رہی ہیں، کیوں نہیں پڑھا رہی ہیں؟ جنہوں نے یہ پروگرام تیار کیا ہے
जो वो आपको यकीन नहीं है कि वो पढ़ा सकती हैं या पढ़ा रही हैं? क्यों नहीं पढ़ा सकती हैं? अपने इदारे पे यकीन करें, अपनी एडमिनिस्ट्रेस पे यकीन करें, अपने स्टाफ पे यकीन करें। अपनी बहनों बेटियों पे आप यकीन नहीं रखेंगे, एतमाद नहीं करेंगे कि बाहर से आके कौन करेगा? अपने बच्चों को लाके इधर दाखिल कराएं। मैं पिछले दिनों भी आई थी, स्ट्रेंथ यहाँ थोड़ी सी कम थी, उस तरह से ज्यादा नहीं है। मैं इनको टारगेट दे के गई थी कि मैंने कहा कि न्यू सेशन शुरू होगा, मैं दोबारा आऊंगी, जब तक ये तादाद बढ़नी चाहिए। और लोकल जो हमारी टीचर्स हैं, मैं उनसे मुखातिब होकर कह रही हूँ कि मैडम सादिया है, लोकल टीचर्स के जिम्मेदारी लगाए कि कम अज कम वो 5 बच्चे अपने साथ लेके आए न्यू सेशन में। अगर 5 नहीं ला सकती तो 3 हर सूरत में लाए, चाहे उनके सरकारी स्कूलों में क्यों न जाते हो, चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ झगड़े हों, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल में लाएं, अपने स्कूल में लाएं और इन बच्चों को उसी तरह तालीम दें। मैं कहती हूँ गोद में बिठा के बच्चों को पढ़ाएं, जिस तरह आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, गोद में बिठा के प्यार करके। ये बच्चे आपके प्यार के मुस्ताहिक हैं, ये बच्चे आपकी मेहनत के मुस्ताहिक हैं, क्योंकि आप अच्छा भला इनका मुआवजा लेती हैं। और अगर ये नवाला हलाल का नहीं होगा, हराम का होगा, तो हमारी नस्लें किस तरह संवरेंगी? हमारी टीचर्स एग्जाम देती रहती है, मैंने फलां बेटी पे इतने पैसे लगाए, मैंने फलां बेटे को इतने अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजा, मेरा बेटा नाकाम हुआ या बेटी नाकाम हुई। वो बेटे या बेटी का कसूर नहीं है, वो हम लोगों का कसूर है, वो टीचर्स का कसूर है। आप दूसरों के बच्चों को पढ़ाएंगी, आपके बच्चों का अल्लाह जिम्मेदार है। आप दूसरों के बच्चों पे मेहनत करें, आपको फल मिलेगा अपने बच्चों की सूरत में। मैं लिख के देती हूँ कि जो टीचर दूसरों के बच्चों को नहीं पढ़ाती, कभी उसके बच्चे कामयाब नहीं होंगे, कभी नहीं कामयाब होंगे। जो दूसरों के बच्चों पे मेहनत करेगी, जो दूसरों के बच्चों को पढ़ाएगी, उसी के बच्चे पढ़ेंगे। मेरा था कि मैं बच्चियों के लिए कुछ दे के जाती, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये भी इनके इस्तेमाल में आएगी ये चीज। तो बच्चों में आपके लिए साउंड सिस्टम भेजूंगी, आपका अपना होगा, आप बाहर से नहीं लाएंगी। और फिर इंशाअल्लाह आने वाला साल, अभी जब 9th और 10th के पेपर होंगे, इनका रिजल्ट होगा, मैं फिर आऊंगी, आपके पास अपना साउंड सिस्टम होगा। मैं तमाम अवाम इलाका जो बैठे हुए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि सरकारी स्कूल को आप लोगों ने थोड़ी सी लिफ्ट कराई है, बहुत शुक्रिया। आप में से जो लोग जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, आप फीसें भी देते हैं, आपको अगर टीचर की तरफ से एक नोट आता है, डायरी लिखी हुई, आप फौरन दूसरे दिन पहुंच दें, जितने दूर से जाएं, पैसे पास हो ना हो, गाड़ी बुक करके लेके जाएंगे, इसलिए कि आप उनकी फीसें देते हैं, आपकी जेब से पैसे खर्च होते हैं। सरकारी स्कूलों की कोई फीस नहीं है, 20-30 रुपए को आपको अहमियत नहीं देती। अल्लाह के बंदो, अपने बच्चों को मत जाया करें, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में लाएं, जहाँ NPS टीचर, जहाँ इतनी अच्छी बिल्डिंग। मैं कहती हूँ कि इसके बारे में कह रहे हैं कि 3 कमरे हैं कि 5 हैं, आप ये भी देखें। और बाहर का जो अच्छे से अच्छा प्राइवेट इदारा है, जाके उसकी बिल्डिंग भी देखें। बिल्कुल पिंजरे में जैसे मुर्गे डाले हुए होते हैं, इसी तरह वहाँ बच्चे घुसे। मैं कोई लगी लिपटी नहीं रखती, इसलिए कि मुझे पता है कि यहाँ भी है प्राइवेट स्कूल। और इतना कहती हूँ कि ठीक है, जहाँ अच्छी तालीम मिलती है, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे इदारे में दाखिल कराऊं, लेकिन सरकारी इदारों के साथ जुल्म न करें। कम अज कम सरकारी इदारों की हदूद में कोई इदारा नहीं होना चाहिए, ये पाबंदी है। उस इदारे की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी जो 5 किलोमीटर के फासले से अगर कम है सरकारी इदारे के पास। मेरी बच्चियों, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया। मैं एक मर्तबा फिर आपको मुबारकबाद देती हूँ
اور بہت اچھا آپ لوگوں کا رزلٹ رہا، اور میڈم سعدیہ کو اس بات پر بھی مبارک دیتی ہوں، یہ جو ہاتھوں سے ٹوپیاں بنا کے ہر بچی کو آپ نے اسٹیج پہ بلایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دلچسپی لیتی ہیں، ورنہ کوئی اور ہوتی تو وہ کہتی کہ ٹھیک ہے جی یہ فرسٹ آئی ہے، یہ سیکنڈ آئی ہے، یہ تھرڈ آئی ہے، یہ اس کا میڈل ہے، یہ اس کی ٹرافی ہے۔ آپ نے ہاتھوں سے بچوں کے لیے ٹوپیاں بنائی، سارے بچے آپ نے اسٹیج پہ بلائے، ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو۔ اس سے بڑھ کر مجھے بتائیں کہ پرائیویٹ اسکول آپ کو کیا دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں آپ لوگوں کو؟ میں پھر لوکل ٹیچر سے کہتی ہوں کہ اپنے اسکول کی تعداد بڑھائیں، اور جس طرح الیکشن میں مہم چلتی ہے، ابھی ذکر ہو رہا تھا اسٹیج پہ بلدیاتی انتخابات کا، اسی طرح ابھی پیپر آ کے ختم ہو گئے، آج رزلٹ بھی ہو گیا، اب 2 دن کے بعد کلاس بندی ہوتی ہے یا 3 کے بعد، یہ 2-3 دن جو ہے وہ بالکل مہم چلائے الیکشن کی طرح، بچوں کو لائیں، گھر گھر جائیں، اور میں تعداد بڑھنے کا صرف بتا کے نہیں جا رہی ہوں، میں واپس آ کے دیکھوں گی، مجھے پتا ہے کہ پہلے کتنی تھی اور ابھی آپ کتنی بڑھائیں گی، میں آ کے دیکھوں گی۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتی ہوں، اور کوئی بات اگر کسی کو نامناسب لگی ہو کوئی سٹاف کی جو کمی ابھی سٹیج پر بھی ہو رہی تھی، اکرام صاحب نے سٹاف کی کمی کے بارے میں بولا تھا، وہ میں آئی تھی میڈم سعدیہ سے، میں نے کہا تھا کہ سٹاف کی جو کمی ہے وہ آپ تحریک کریں، مجھے اپلیکیشن بھیجیں، انہوں نے بھیجی ہوئی ہے، میں نے بالا اتھارٹی کو بھیج دی، یہ بھی آپ کو اطلاع دے کے جا رہی ہے۔ اور مزید بھی یہ جو اقتدار نچلی سطح پہ منتقل ہوا ہے، آپ لوگ بھی محنت کریں، آپ لوگ بھی اس کے لیے کوئی کردار ادا کریں، تو جو میرے سے ہوا انشاءاللہ میں کروں گی، کیوں نہیں کروں گا، میں حاضر ہوں۔ میں اسی پر ختم کرتی ہوں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔